الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ کی عطا اس کے پیارے حبیب مکرم نبی محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ بقرہ کی آج آیت نمبر 40 ہے۔ ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، واوفوا بعہدی، اور جو وعدہ تو نے میرے ساتھ کیا اس کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، اور جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا میں پورا کروں گا، وایای فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اس آیہ کریمہ کے اندر آغاز اس آیہ کریمہ کا یا بنی اسرائیل سے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں نامی ہے، جس کا مطلب ہے عبداللہ۔ اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور آپ کے چونکہ 12 بیٹے تھے، ان بیٹوں سے جو آگے اولاد چلی ان کو بنی اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اے اولاد آدم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی۔ اب ان نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر انبیاء کرام بنی اسرائیل کے اندر مبعوث فرمائے۔ یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حسین و جمیل نبی ان کو عطا فرمائے۔ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی اور بادشاہ جو کتاب لے کر، زبور لے کر نازل ہوئے، مبعوث کیے گئے۔ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حکمران جو پوری کائنات کے اوپر، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی جو تورات لے کر مبعوث ہوئے اور ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے رہے۔ یہ جلیل القدر انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ ان کے نکلنے کے لیے دریا کے اندر راستے بنائے گئے۔ من و سلوہ جیسی نعمتوں سے ان کو نوازا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جو میں کچھ بیان کی، اور اس طرح کی کثیر نعمتوں کا ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو احسان فرمایا، وہ ساری نعمتیں اے بنی اسرائیل، اے اولاد آدم، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو۔ اور یہ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ جب نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے گا، ان پر عمل، ان کی پیروی کی جائے گی، ان کی اتباع کی جائے گی، اور وہ جس دین کو، دین اسلام کو لے کے آئیں گے اس کو من و ان تسلیم کیا جائے گا، اور جس کتاب کو وہ لے کے آئیں گے اس کتاب پر ایمان لایا جائے گا، اس کو مانا جائے گا۔ یہ وعدہ تھا بنی اسرائیل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ وَأُوفِي بِعَہْدِکُم، اور جو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ میں بھی پورا کروں گا۔ اور اللہ کا وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ اگر تم نبی آخر الزمان پر ایمان لے آتے ہو، دین اسلام کو پر ایمان لے آتے ہو اور قرآن کو مان لیتے ہو، اس کی اتباع کرتے ہو، تو پھر میں دنیا کے اندر بھی تجھے مقام عطا فرماؤں گا، آخرت کے اندر بھی تجھے مقام عطا فرماؤں گا، اور تجھے جنتوں کا حقدار بناؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور کسی اور سے نہیں ڈرنا سوائے میرے، مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔